بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد ابن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف قریشی تھا اور آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے ماموں کے بیٹے تھے۔ جناب محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو حذیفہ مکہ میں ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو حذیفہ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ حبشہ ہی میں سکونت کے دوران ان کی زوجہ سہلہ بنت سہیل کے بطن سے محمد متولد ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 11 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کی پہلی جنگ 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب سے یمامہ کے علاقے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں محمد کے والد ابو حذیفہ 35 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور تربیت حضرت عثمان نے کی۔ محمد ابن ابی حذیفہ پاکیزہ سیرت کے مالک، نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے انتہائی وفادار و جانثار صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے اور ان کی گود میں پلے بڑھے، لیکن انہیں امام علی علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور وہ مولائے کائنات علیہ السلام کو ہی خلافت رسول کا حقدار سمجھتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام نے خلافت کی بیک ڈور سنبھالی تو آپ علیہ السلام نے مصر جیسے حساس علاقے کا والی محمد ابن ابی حذیفہ کو مقرر کیا۔ بعد میں محمد ابن ابی بکر کو آپ علیہ السلام نے مصر کا حاکم مقرر کر دیا، تو محمد ابن ابی حذیفہ محمد ابن ابی بکر کے ماتحت ہو گئے۔ 38 ہجری میں جنگ صفین کے بعد امیر شام نے باہمی مشاورت اور عمرو ابن عاص کو اپنے ساتھ ملا کر معاویہ ابن خدیج کی مدد سے مصر پر حملہ کر دیا اور جناب محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ جب محمد ابن ابی بکر شہید ہو گئے تو محمد ابن ابی حذیفہ اپنے مختصر لشکر کے ساتھ مصر سے چلے گئے، لیکن انہیں فلسطین کے مقام پر گھیرے میں لے لیا گیا اور گرفتار کر کے شام لے جایا گیا اور قید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدت اسی زندان میں قید رہے۔ ایک دن معاویہ نے اپنے حاشیہ نشین مصاحبوں سے کہا کہ ہم اس بے وقوف کو امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کو اس کے علی کی مدد کرنے کی گمراہی سے آگاہ کر سکیں۔ ہم اس کو حکم دیں گے کہ وہ آئے اور علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرے۔ سب درباریوں نے اس کی تائید کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندان سے نکال کر معاویہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم علی ابن ابی طالب کی مدد کی گمراہی سے پلٹ آؤ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیے گئے اور عائشہ، طلحہ اور زبیر نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا اور علی ہی نے عثمان کو سازش کر کے قتل کیا، اور آج ہم بھی عثمان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں۔ محمد ابن ابی حذیفہ نے جواب میں کہا کہ کل تک میں ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو تمہارے اوپر مہربان تھے اور تمہیں سب سے زیادہ پہچانتے تھے۔ معاویہ نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر محمد ابن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت مندانہ گفتگو کرتے ہوئے اس کا کردار عیاں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو اگرچہ طولانی ہے، لیکن ہم مختصر طور پر بعض جملوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جو تم سے زیادہ خون عثمان میں شریک رہا ہو اور تم سے زیادہ کسی نے لوگوں کو عثمان کے خلاف نہیں بھڑکایا، جبکہ اس نے تمہیں شام کا حاکم بنایا۔
مہاجرین و انصار نے عثمان سے تقاضا کیا کہ وہ تمہیں معزول کر دے، لیکن عثمان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر مہاجرین و انصار نے عثمان کے ساتھ وہ کیا جس کی تمہیں خبر ہے۔ پھر محمد ابن ابی حذیفہ نے کہا، قسم بخدا میں تمہارے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کو جانتا ہوں کہ تم ایک ہی کردار کے مالک رہے ہو۔ اسلام نے تمہارے وجود میں نہ کچھ کمی کی ہے اور نہ کچھ اضافہ کیا۔ تم جیسے جاہلیت کے دور میں تھے اب بھی ویسے ہی ہو، اور اس کی تم میں روشن علامت یہ ہے کہ تم مجھے اس وجہ سے ملامت کر رہے ہو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جیسا کہ علی کا ساتھ دینے کے لیے مہاجرین و انصار میں سے ہر روزے دار و نماز گزار باہر نکلا، اور تمہارے ساتھ منافقین، طلقاء اور عتقاء کے بیٹے باہر نکلے۔ تم نے ان کو ان کے دین کی راہ سے دھوکہ دیا اور انہوں نے تمہیں تمہاری دنیا کی راہ سے فریب دیا۔ اللہ کی قسم اے معاویہ، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تم سے پوشیدہ نہیں، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ان سے مخفی نہیں۔ تیری اطاعت کر کے انہوں نے اللہ کی ناراضی کو اپنی جانوں پر حلال کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم میں اللہ کی خاطر علی سے محبت کرتا رہوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی خاطر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تجھ سے نفرت و کینہ برقرار رکھوں گا۔ اس پر معاویہ نے کہا، میں اس تمام قید و بند کے بعد بھی تم کو گمراہی کی حالت میں ہی پا رہا ہوں، ان کو پکڑ کر لے جاؤ اور دوبارہ قید کر دو۔ معاویہ کے کہنے پر لوگ محمد ابن ابی حذیفہ کو قید خانے لے گئے، اور محمد ابن ابی حذیفہ قید خانے کی طرف جاتے ہوئے سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال محمد ابن ابی حذیفہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔